السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير۔ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير۔ ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور۔ وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور۔ صدق اللہ العظیم۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں، اس کی تخلیقات میں اگر غور و فکر کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، اور بندہ اپنے رب کو پا سکتا ہے، اپنے رب تک پہنچ سکتا ہے، بشرطے کہ وہ اس تحقیق اور اس جستجو میں خلوص دل کے ساتھ لگے، اس کے اندر چاہت ہو، اس کے اندر تڑپ اور بے چینی ہو اپنے رب کو پانے کی، اپنے رب کو حاصل کرنے کی، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے منزلیں آسان کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے رات بنائی، اللہ رب العزت نے دن بنایا، کیسے ان کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ کبھی تو وقت وہ ہوتا ہے کہ دن چھوٹا ہو جاتا ہے، سمٹ جاتا ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے۔ کبھی پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رات سمٹ جاتی ہے، چھوٹی ہو جاتی ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے۔ تو دن کو اور رات کو کون گھٹا رہا ہے، بڑھا رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کبھی دن رات میں داخل ہو جاتا ہے، کبھی رات دن میں داخل ہو جاتی ہے۔ یہ نظام خود بخود نہیں چل رہا، اس کو چلانے والا کوئی ہے، اور جو اس کو چلانے والا ہے اسی کو اللہ کہتے ہیں، اور وہ ایک ہی ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو آپ کبھی نہ کبھی اس میں اختلاف آپ کو ملتا، یعنی اگر دو خدا ہوتے، دو سے زیادہ خدا ہوتے، ایک کہتا کہ نہیں ابھی رات ہی بڑی رہنے دی جائے اور دن کو چھوٹا رہنے دیا جائے، دوسرا کہتا نہیں کہ اب دن بڑا کر دیا جائے، رات چھوٹی کر دی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جنوری کے مہینے میں، فروری کے مہینے میں، یعنی جتنے بھی یہ 12 مہینے ہیں، آپ ہر سال دیکھیے، ٹائم نوٹ کیجئے، تاریخ نوٹ کر لیجئے، ہر سال اس مہینے میں اس تاریخ کو آپ کو رات اور دن کی وہی مقدار ملے گی، کوئی تبدیلی نہیں ملے گی۔ یعنی اگر 31 جنوری کو سورج جس وقت نکل رہا ہے، آپ 10 سال بعد بھی دیکھیں گے، 20 سال بعد بھی دیکھیں گے، 100 سال بعد بھی دیکھیں گے، 1000 سال بعد بھی دیکھیں گے، 31 جنوری کو سورج اسی وقت نکلے گا، اس میں 1 منٹ کا بھی 1 سیکنڈ کا بھی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔
یہ ہے کہ اس طرح ہم غور و فکر کریں اپنے رب کو پہچاننے میں. اس نظام کے اندر اختلاف کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ بہت ہی اطمینان کے ساتھ بغیر کسی اختلاف کے یہ نظام شروع سے، جب سے یہ کائنات بنی ہے، جب سے اس سنسار کو اس رب نے بنایا ہے، تو یہ اسی طریقے پر کیوں چل رہا ہے سارا نظام؟ جہاں کہیں دو بادشاہ ہوتے ہیں ان میں ضرور کبھی نہ کبھی اختلاف ہوتا ہے، لیکن یہاں کبھی بھی کوئی اختلاف ہی نہیں ہوا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھئی سردیوں کا سیزن تھا لیکن فل گرمیاں ہیں اور دن بھی جو ہے نا گرمیوں کی طرح بڑا ہے. کبھی ایسا نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ الم ترى، کیا تم نے غور نہیں کیا، ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے. جب وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے تو رات بڑی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور وہ دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے. تو پھر جب دن رات میں داخل تو دن بڑا، جب رات دن میں داخل تو رات بڑی. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج کو اور چاند کو کام میں لگا دیا، تمہارے تابع کر دیا، تمہاری خدمت میں لگا دیا. یہ اتنے بڑے سیارے، یہ سورج کروڑوں گنا زیادہ بڑا ہے اس سرزمین سے، اور یہ چاند کتنا بڑا ہے اس سرزمین سے. یہ اللہ نے انسانوں کی خدمت میں لگا رکھا ہے. لاکھوں سال ہو گئے چاند اور سورج کو بنے ہوئے، آج تک ان کی چال میں کوئی فرق نہیں آیا، آج تک ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا. کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا کہ جناب یہ بال بچے ہیں، بس یہ چاند اور سورج یہ ٹکرانے والے تھے. آج نہیں، اللہ نے ہر ایک کی منزلیں مقرر کر رکھی ہیں. کل یجری، ان میں سے ہر ایک چل رہا ہے. سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے. الی اجل مسمی، اور یہ ایک متعین وقت تک چلتے رہیں گے. یہ متعین وقت کون سا ہے؟ یہ متعین وقت قیامت کا ہے. یہ متعین وقت قیامت کا ہے. تو یہ قیامت تک یوں ہی چلتے رہیں گے. چاند بھی چلتا رہے گا اور یہ سورج بھی چلتا رہے گا. اب سائنس چاہے کچھ بھی کہے، لیکن سورج اپنی جگہ رکا ہوا نہیں ہے، چاند بھی اپنی جگہ رکا ہوا نہیں ہے. سورج بھی چل رہا ہے، چاند بھی چل رہا ہے. یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام اعمال سے باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. یعنی تم کتنا اس کا شکر ادا کر رہے، کتنی تم اس کی ناشکری ادا کر رہے ہو، اس کے تمہارے ہر عمل کی خبر ہے. اسے چاند کی بھی خبر ہے وہ کس رفتار سے چل رہا ہے، جو اس نے رفتار متعین کی تھی آج تک اسی رفتار سے چل رہا ہے. سورج بھی، ساری چیزیں اپنے کام میں لگی ہوئی ہیں. اگر اپنے کام سے مقصد سے ہٹ رہا ہے تو وہ یہ انسان ہٹ رہا ہے. وہ اس دنیا میں آنے کا اپنا مقصد ہی نہیں پہچان پا رہا ہے کہ میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، اللہ نے مجھے کیوں بھیجا ہے، کیوں مجھے بنایا. جانوروں کی طرح تو نہیں ہے نا کہ جیسے جانور آئے اور کھا پی کے چلے گئے. تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ان سے زیادہ عقل، دماغ، صلاحیتیں کیوں دی اس نے ہمیں؟ ظاہر سی بات ہے اس نے اس لیے دی تاکہ ہم بنانے والے کو پہچانے اور اس مقصد کو جانے جس مقصد کے لیے بنایا گیا. وہ مقصد ہے اللہ کی عبادت، وہ مقصد ہے اس کی اطاعت، وہ مقصد ہے اس کی فرما برداری. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ رات، یہ دن، یہ ہوا، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سب چیزیں زمین و آسمان پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ان اللہ هو الحق، اللہ ہی حق ہے، وہی سچا معبود ہے، کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ، اور اس کے علاوہ جتنوں کو بھی تم پکارتے ہو دیوی دیوتاؤں کی شکل میں، دوسرے خداؤں کی شکل میں، جتنوں کو بھی تم پکارتے ہو وہ باطل ہے، وہ سب کے سب من گھڑت ہیں، وہ ایک قصے، کہانی اور افسانے کے طور پر بنا لیے گئے. ورنہ اندر سے آپ اپنی آتما سے پوچھیں تو تمہارا ضمیر بھی یہی کہے گا کہ بلا شبہ اللہ ہی حق ہے. ایک ہے صرف وہ جس نے اس پوری کائنات کو، پوری نظام کو بنایا اور اسی کو، اور وہی اکیلا اس کو چلا بھی رہا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یہ چیزیں بتا رہی ہیں اللہ سب سے بلند و بالا ہے، غالب ہے، سب سے بڑا ہے، زبردست ہے، قدرت والا، طاقت والا وہی ہے. اس نے اتنے بڑے
بڑے ستارے بنا رکھے ہیں اور آسمان ایسے بھاری بھرکم اللہ پاک نے ایک کے اوپر ایک 7 آسمان ہمارے اوپر اللہ نے معلق کر رکھے ہیں بغیر کسی ستون کے، زمین کو پانی پہ بچھا رکھا ہے، تو یہ ایسا زبردست نظام، بڑے بڑے پہاڑ زمین میں گاڑ رکھے ہیں، تو یہ کوئی بڑی طاقت والا ہی کوئی کر سکتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالی زبردست قدرت والے، طاقت والے، سب سے غالب اور بلند و بالا ہیں۔ یہ سب چیزیں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں، بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی لینگویج کو سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ ان کا جو انداز ہے وہ ہماری طرح بول کے نہیں کہیں گے، وہ جو اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں اور ان کے کام کی جو رفتار ہے، جو طریقہ ہے، جس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہے کبھی بھی، یہ ہیں وہ چیزیں جو ہمیں بتا رہی ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ انسان بناوٹی طور پر یا اپنے خاندان اور اپنے بڑوں کی ریت رواج کی وجہ سے، چاہے وہ شرک کر رہا ہو آج، چاہے وہ ایک اپنے اس رب کو نہ پہچان رہا ہو، لیکن کہیں نہ کہیں ایسا وقت آتا ہے کہ وہ اس کے اندر کی جو آتما ہے وہ اسی کو پکارتی ہے، یعنی اس اللہ کو ہی پکارتی ہے، اس کے اندر کا ضمیر، وہ ایسا وقت بھی زندگی میں کبھی آتا ہے کہ اس کے اندر کا جو ضمیر ہے، اس کا جو دل ہے، وہ گواہی اس بات کی دیتا ہے خود بخود کہ اللہ ایک ہے، اور یہ جتنے بھی ہیں یہ سب کے سب جھوٹے خدا ہیں جو بنا لیے ہیں لوگوں نے، یہ خدا نہیں ہے جن کو انسان نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اپنے ہاتھوں سے بنا کے طاقوں میں سجایا، ان کو وہ کپڑے پہناتا ہے، ان کے اوپر رنگ اور پینٹ کرتا ہے، وہ ان کے سامنے کھانا رکھتا ہے تو وہ کھا نہیں پا سکتے، تو وہ بے جان جن کو خود انسان نے اپنے ہاتھ سے بنایا وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کشتی دریا میں، سمندر میں کیسے دوڑتی ہے؟ بِنِعْمَتِ اللَّهِ، اس کی نعمتوں کو لے کر، اللہ کی نعمتوں کو لے کر۔ اللہ رب العزت نے جو انسان کو کاروبار دیا ہے، جو اللہ رب العزت نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، انہیں لے کر یہ دریا میں بڑے بڑے جہاز ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جا رہے ہیں۔ ان کو کون لے کے جا رہا ہے؟ اللہ ہی تو لے کے جا رہے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے چل رہے ہیں، اس کے فضل سے چل رہے ہیں، ورنہ پانی کی جو خاصیت ہے، پانی کی جو تاثیر ہے، وہ تو ڈبونا ہے، پانی میں تو ڈوب جاتی ہے سب چیزیں جو وزنی چیزیں، لیکن یہ اتنے بڑے بڑے جہاز چل رہے ہیں، کہیں گے کہ انسان کا کمال، یہ انسان کا کمال نہیں ہے، یہ تو اس رب کا کرم اور اس کا فضل ہے، اور جب وہ اپنا حکم بیچ میں سے ہٹا لیتا ہے نا تو انسان کا یہ کمال رکھا رہ جاتا ہے۔ کسی بھنور کے اندر یہ جہاز پھنستا ہے، اور یہ بھنور میں بھی نہیں پھنستا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے، اور یہ اس کا جہاز جو انسان جس کو اپنا کمال سمجھ رہا ہے، یہ ڈوب جاتا ہے اور سمندر کی تہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہ اگر انسان ہی کی کنٹرول سے اور انسان ہی خود کر رہا ہے تو پھر کوئی حادثہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جس طرح کے حادثے ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ دیکھو، یہ میرے فضل سے، میں یعنی اللہ رب العزت اپنے فضل سے یہ کشتیاں تمہارے لیے چلا رہے ہیں دریاؤں کے اندر۔ اللہ اچھا دماغ جو استعمال کر رہا ہے انسان، جس دماغ سے اس نے بنایا، وہ دماغ بھی تو اس اللہ نے دیا ہے نا، اس کے اندر وہی تو باتیں ڈال رہا ہے، سمجھ پیدا کر رہا ہے۔ اگر وہ دماغ کی کوئی رگ ہلا دے تو پھر یہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ، یہ اللہ رب العزت نے اتنے بڑے بڑے جہاز اور یہ کشتیاں سمندر میں کیوں چلائی ہوئی ہیں؟ تاکہ تمہیں وہ اپنی کچھ قدرت کی نشانی دکھائے، تم اس کی قدرت کو دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زبردست قدرت والے ہیں، کہ اس رب نے تمہارے لیے کیا کیا انتظام کر رکھے ہیں۔ سمندر کے اندر بہت ساری اللہ کی قدرت دیکھنے میں آتی ہے۔ جو دریائی سفر کرتے ہیں نا تو ان کو اس بات کا تجربہ ہوتا ہے کہ راستے میں کس کس طرح کے حالات سے وہ لوگ گزرتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، بلا شبہ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، عبرت کی باتیں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا ہے۔ جب جہاز میں چل رہے ہیں نا سمندر کے اندر تو وہاں بڑے بڑے تھپیڑے بھی آئیں گے، موجیں آئیں گی، لہریں آئیں گی، اور ایسی سچویشن بن جائے گی کہ اب ڈوبے اور اب گئے۔ ایسے میں انسان اپنی موت یقینی کر لیتا ہے، وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ بس اب ہم بچیں گے نہیں، اور جب اسے وہ یقین ہو جاتا ہے کہ اب ہم بچیں گے نہیں، ایسے میں کیا کرتا ہے وہ انسان؟ صبر سے کام لیتا ہے اور وہ اس اللہ کو پکارتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اگر بچا لیتے ہیں اور صحیح سالم کنارے تک پہنچا دیتے ہیں
تو اس پر اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ بھئی اس رب نے ہمیں بچا لیا، ورنہ تو ہم تو حادثے کا شکار ہو گئے ہوتے۔ تو یہ جو سفر ہے، سفر میں صبر کا بھی موقع آتا ہے اور شکر کا بھی موقع آتا ہے۔ انسان خیر و عافیت سے منزل تک پہنچ گیا تو یہ شکر کرنے کا موقع ہے، راستے میں کوئی خطرہ پیش آیا تو وہ صبر کرنے کا موقع ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ چاہے کوئی صبر کرنے والا ہو یا شکر کرنے والا، سب کے لیے بڑی عبرت کی نشانیاں ہیں اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے سفر کے انتظامات کیے ہیں، جو دریا میں جو جہاز چلائے ہیں جس سے تم بھاری بھرکم اپنا سامان تجارت ادھر سے ادھر لے کر جاتے ہو۔ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ، اور اس سفر میں جب موج دریا کی لہریں اور وہ تھپیڑے بادلوں کی طرح جب اٹھ کر آتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ اور وہ سر پر آ چکے ہوتے ہیں، تو جیسے کوئی بادل ہوتا ہے، بادل آ رہے ہیں نا، اس طرح تیزی کے ساتھ تھپیڑے آ رہے ہیں، موجیں آ رہی ہیں سمندر کی۔ اللہ فرماتے ہیں دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، ایسے میں خالص صرف اور صرف اللہ کو پکارتا ہے وہ، یہ اس کے اندر کی آتما جاگتی ہے اس وقت بھول جاتا ہے وہ اپنے دیوی دیوتاؤں کو، وہ صرف ایک اس بنانے والے کو پکارتا ہے۔ فلما نجاہم الی البر، اور جب اللہ تبارک و تعالی ان کو نجات دے دیتے ہیں، ان کو بچا لیتے ہیں اور ان کو خشکی پر کنارے پر لے آتے ہیں اللہ صحیح سالم، فمنہم مقتصد، تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو درمیانی راستے پر قائم رہتے ہیں۔ یعنی اس وقت جو وہ وعدے کر رہا تھا کہ اللہ مجھے بچا لے، میں تیرے لیے یہ کروں گا، میں تیری اطاعت کروں گا، میں تیری فرمانبرداری کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا، یا اللہ میں کبھی بھی تیرا کہنا نہیں ٹالوں گا، تو یہ نہ جانے کیا کیا وعدے انسان کرتا ہے۔ ایسے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ زیادہ تر لوگ بھول جاتے ہیں ان سب باتوں کو، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے اس وعدے پر قائم رہتے ہیں۔ اصل میں ہوا یوں تھا کہ ابو جہل کے بیٹے حضرت عکرمہ ایک دفعہ وہ سمندر کا سفر کر رہے تھے اور ایسی حالات ان کے ساتھ پیش آ گئے، جب انہیں موت دکھائی دینے لگی تو انہوں نے یہ عہد کیا اللہ سے کہ اگر یا اللہ تو نے مجھے بچا لیا تو میں کفر و شرک سے توبہ کر لوں گا، محمد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ جا کر دے دوں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ لوگ بچ گئے، کنارے پر لگ گئے، تو عکرمہ سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے وعدوں پر قائم رہتے ہیں اور جو درمیانہ یہ جو بیچ کی چال ہے، جو درمیانہ روی ہے وہ اختیار کرتے ہیں اور وہ بالکل بھولتے نہیں، نہ تو مطلب اتنا زیادہ اخلاص باقی رہتا ہے جتنا اس وقت تھا، جب ان کو موت دکھائی دے رہی تھی جتنا اس وقت اخلاص تھا وہ اتنا تو باقی نہیں رہتا، لیکن بالکل بھول گئے اور اب کو ایسا بھی نہیں ہوتا، تو کم از کم درمیانی روش ان کی باقی رہتی ہے۔ لیکن وما یجحد بآیاتنا الا کل ختار کفور، اللہ فرماتے ہیں کہ ہر وہ لوگ جو غدار ہیں، یعنی جو وعدہ خلافی کرنے والے ہیں اور جو ناشکری کرنے والے ہیں، تو وہ منکر ہو جاتے ہیں ہماری آیتوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں، اللہ سے جو کیے ہوئے وعدے، ان سب کا انکار کر بیٹھتے ہیں وہ لوگ جو بدعہد ہوتے ہیں، یعنی وعدہ خلافی کرنے والے ہوتے ہیں۔ وعدہ خلافی کرنا ان کا مزاج بنا ہوا ہے۔ وعدہ خلافی تو نہیں کرنی چاہیے، نہ کسی انسان سے نہ اپنے رب سے۔ اپنے اللہ سے وعدہ جو کیا ہے تو بندے کو چاہیے کہ اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ نبھائے کہ یا اللہ میں تیری اطاعت کروں گا، یا اللہ میں کبھی شرک نہیں کروں گا، یا اللہ میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کروں گا۔ اب وہ مصیبت کے وقت میں جو اپنے اللہ کو پکار رہا ہے بندہ اور اپنے رب سے وعدے کر رہا ہے، تو ان وعدوں پر اسے قائم رہنا چاہیے، ان وعدوں سے اسے ہٹنا نہیں چاہیے۔ اگر کوئی ہٹتا ہے تو پھر وہ کوئی بہت زیادہ ناشکرا جو ہوگا اور وعدہ خلافی کرنے والا ہوگا وہی ہٹے گا، اور پھر اس کا انجام بھی بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ تو بہرحال دنیا جہاں کی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب میں اگر ہم غور و فکر کریں تو اس کا خلاصہ نکلتا یہ ہے کہ اپنے رب کو آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے اور اپنے رب تک آسانی سے پہنچا جا سکتا ہے، بشرطے کہ بندے کے اندر چاہت ہو، تڑپ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی معرفت نصیب فرمائے اور ہر طرح کے کفر و شرک سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔